Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ قرآن سے بات کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت داروں یعنی اہل بیت سے محبت کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے جو میں نے دین کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کو پہنچایا ہے، نعمتوں کو تقسیم فرمایا، اس کا میں کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے. اور اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ہم پر واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا احترام، گھر والوں سے محبت، ان کی سیرت کو زندگی میں لانا، اس پر عمل کرنا، یہ ہم پر واجب ہے. محبت کیا ہے؟ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی سیرت سے محبت صرف زبانی نہیں ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ عمل میں بھی آنا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب اصل پریکٹیکل بات آتی ہے، پریکٹیکل عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج انشاءاللہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی کوشش کریں گے مختصر سا، اللہ تعالیٰ کی حول و قوت سے انشاءاللہ تعالیٰ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام، کیونکہ اہل بیت میں سے ہے آپ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، آپ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام آپ کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں. ایک واقعہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح محبت اور ادب اور احترام فرماتے ہیں. بے شمار واقعات ہیں مگر وقت کے حساب سے ایک مختصر ایک واقعہ. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں. جنازے میں شریک ہونے کے بعد آپ جنازے کے جنازہ جب ہو جاتا ہے تو باہر نکل آتے ہیں آپ، اور راستے میں جو ہے کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام فرما کر اور جو ہے نا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا کئی احادیثوں کے راوی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئے. اپنے جسم سے، اپنے جسم کو لگی ہوئی جو چادر ہوتی ہے وہ چادر کو اتار کر امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کے قدموں میں آ کر آپ کے قدموں کو لگی ہوئی جو دھول ہوتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے لگتے ہیں. جیسا ہی آپ صاف کرنے لگتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کریے، آپ منع کرتے ہیں. مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے جملہ سنیے آپ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے امام ایسا مجھے کرنے دیجیے. کیوں؟ کیونکہ مجھے جو معلوم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو لوگ آپ کو کاندھوں پر بٹھاتے، لوگ آپ کا اتنا احترام کرتے. میں تو کچھ بھی نہیں کروں، مطلب آپ نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ امام میں تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو میں تو صاف کروں، مگر مجھے جو معلوم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو لوگ آپ کو کاندھوں پر بٹھاتے، لوگ آپ کا ادب اور احترام کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کا ادب، احترام، محبت واجب ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. بغیر ان کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں آتا. تو ایمان کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت، اور تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام، ہر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بے انتہا محبت. بے شمار واقعات ہیں، ہم تمام واقعات میں نہیں آتے، ایک واقعہ ہم رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسا ادب احترام کر رہے ہیں آپ کا، کہ آپ کے قدم مبارک سے حضرت امام حسین کے جو ہے نا جو مٹھی لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی، اپنی چادر اٹھا کے جو ہے نا کلین کرنے کی کوشش کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے. اور کردار سے پہلے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک عرابی شخص امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے. عرابی مطلب جو عرب کے گاؤں کے رہنے والے
جو ہوتے ہیں دیہاتی ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو عرابی کہتے ہیں. تو وہ عرب کا ایک شخص آپ کی جو ہے نا محفل میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام، میں نے آپ کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں ابھی جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک سے پوچھ لینا. تو وہ کہتے ہیں چار چار شخص کون ہے؟ پہلا تو یہ ایک ہے وہ عرب کا کوئی شریف آدمی ہونا. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سخی ہونا، یعنی وہ جو آقا ہوگا، وہ جو آدمی ہوگا وہ سخی ہونا، ان سے تمہاری حاجت پیش کرنا، کوئی ضرورت ہو تو اس سے بات کرنا. تیسری ہے کہ قرآن کا جاننے والا، قرآن کا حامل ہونا، قرآن کی فہم رکھنے والا ہونا. اور چوتھی یہ کہ وہ اس کا چہرہ روشن ہو، منور ہو، نورانی ہو. یہ چار آپ کے نانا جان نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو چار میں سے کسی ایک سے پوچھ لینا. تو میں نے یہ چار کی چار صفات، یہ چار کے چار کمالات آپ کے اندر دیکھی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ہے، پرہیزگاروں کے سردار ہیں. اور آپ کی دوسری صفات کیا ہے کہ آپ، کئی صفات میں ہے کہ آپ سخاوت، تو آپ کی جو ہے نا ڈیلی ڈیلی روٹین میں سخاوت، مطلب ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے اہل بیت اطہار. اور تیسری قرآن تو آپ کی مبارک گھر میں جو ہے نا نازل ہوتا تھا. قرآن کے تو مطلب چلتے پھرتے اگزامپل، اور قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اور چوتھی کہ آپ کا خود خواہ چہرہ مبارک جو ہے نا نورانی ہے، منور ہے. تو چاروں چاروں صفت میں نے آپ کے پاس دیکھی. تو چاروں صفت دیکھنے کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں میری ضرورت کے لیے، کیونکہ آپ کے نانا جان نے جو ہے نا ایسا ارشاد فرمایا. پھر امام حسین فرماتے ہیں، اچھا بتاؤ، امام حسین یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہاں میرے اندر یہ ہے، ہاں ایسا ہے. ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے ہاں میرے اندر یہ ہے، اور سننا چاہتا. ہمارا نفس کیا بولتا؟ اور سنا بھائی، اور سنا، اور تڑپتا نفس. اور اگر کوئی ہمیں تعریف نہیں کرے تو ہمیں کو تکلیف ہوتی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری حاجت کیا ہے مجھے پیش کرو. تو اس نے اپنی حاجت کو لکھ کر پیش کیا. اب حاجت یعنی ضرورت، اس کی جو بھی ضرورت تھی وہ شخص کی عرابی کی، اس نے پیش کیا. امام حسین نے لکھ کر پیش کر دیا. امام حسین نے جو ہے نا دیکھ کر فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم سے تین سوال کرتا ہوں، تینوں میں سے اگر تم ایک کا صحیح جواب دے دو گے تو یہاں پر ایک تھیلا مال کا ہے، مال میں سے ون تھرڈ حصہ تمہارا. اگر تم دو سوالوں کے صحیح جواب دے دو گے تو ٹو تھرڈ حصہ یہ مال کا تمہارا. وہ ایک مال کا تھیلا تھا، اس پہ عراقی مہر لگی ہوئی تھی. آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم تین سوال بھی، تین کے تینوں سوال کا صحیح جواب دے دو گے تو تمہارے کو یہ تمام کا تمام مال تمہارا ہے، تم اس کو لے آ سکتے ہو، تمہاری ضرورت کو پوری کر سکتے ہو. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اب امام حسین کے دیدار کے لیے، امام حسین کی صحبت کے لیے، امام حسین سے جو ہے نا کلام کرنے کے لیے، آپ کا جو ہے نا، کیونکہ جنتی نوجوانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ادب احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بہانے بہانے سے آتے تھے، اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے. تو امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تین سوال کرتا ہوں، اگر ایک جواب دے دو گے اتنا مال، دو جواب دے گو اتنا مال، تین جواب دے دو گے تو ٹھیک ہے. تو تو پھر آپ پہلا سوال کرتے، امام حسین رضی اللہ عنہ سوال کرتے، وہ عرابی سے سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال کرتے کہ اے شخص بتاؤ مجھے کہ افضل عمل کیا ہے. ہمارے سے پوچھے افضل عمل، ہم بولتے ہیں افضل عمل کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، روزہ ہے، یا زکات ہے، حج ہے. ہم عمل بولتے ہم یہ بولتے. اب وہ شخص جواب دیتا ہے کہ افضل عمل اللہ پر ایمان ہے. ہم دیکھو، ہم ہر محفل میں اولیاء اللہ کی یہی بات رکھتے ہیں، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہونا، کیونکہ ایمان سب سے اہم چیز ہے. اور پہلا سوال کیا فرما رہے ہیں آپ اس شخص سے، امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل، ٹاپ عمل کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان. الایمان هو الیقین، یقین ہونا سب سے اول. کیوں افضل عمل ہے یہ؟ کیونکہ اگر یہ عمل نہ ہو تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں، اگر یہ عمل نہ ہو تمہارا روزہ بھی قبول نہیں، اگر یہ عمل نہ ہو تمہارے زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اگر یہ عمل نہ ہو تو حج عمرے کر لو، صدقات کر لو، خیرات کر لو، کتنی بھی اچھی جو ہے نا دنیا بھر میں تقسیمیں کر لو، مال بانٹ لو، ایمان نہیں ہے تو تمہارے کوئی بھی اعمال قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیونکہ اللہ کے پاس جو شرط ہے وہ کوئی بھی اعمال کی قبولیت کے لیے، کوئی بھی اعمال اللہ کے پاس محبوب ہونے کے لیے، وہ بیسک شرط کیا ہے؟ وہ ایمان ہونا. تو افضل عمل ہم کو کیا کرنا ہے؟ افضل عمل اللہ پر ایمان. تو ایمان، اس لیے بار بار ہم ایمان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے 24/7 ہونا ہے. 24/7 ہونا ہے. عمل ایسی چیز ہے، نماز کے لیے ہے فکسڈ 5 وقت نماز، 5 وقت کا ہے. فجر کا ایک وقت فکس ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب عشاء کا، سب کے وقت جو ٹائمنگ ہے فکسڈ ہے. رمضان کے جو روزے رکھنا ہے سال میں ایک مرتبہ 30 دن، باقی کے 11 مہینے میں نفل روزے ہو سکتے ہیں، سنت روزے ہو سکتے ہیں، مگر یہ فکس جو روزے ہیں، فرائض والے روزے جو ہے نا وہ سال میں ایک ہی بار ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں. زکات ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہے تو دینا ہے.
اور سال سال گزرنا ہے اس پہ، تو اس کے لیے بھی وقت فکسڈ ہے۔ اور جو حج ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہو گیا تو ایک بار اس کے علاوہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو نفل جو ہے نا حج ہے وہ بھی سال میں ایک بار، مطلب آپ دیکھو نماز روزہ زکوٰۃ حج اعمال ہے، مگر اس کے لیے وقت فکسڈ ہے۔ مگر ایمان جو ہے نا، صبح اٹھے تو بھی آپ کو ایمان ہونا، رات میں سوئے تو بھی ایمان ہونا، کھانا کھائے تو بھی ایمان ہونا، میں کلام کر رہا ہوں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، سن رہا ہوں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، دیکھ رہا ہوں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، سمجھ رہا ہوں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، آفس میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، گھر میں کھانا پکا رہے ہیں اس کے لیے بھی ایمان ہونا، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ایمان ہونا۔ مطلب اگر کوئی بھی حالت میں ایمان نکل گیا، کفر آ گیا خدا نخواستہ کسی کے دل میں، اور وہ مر گیا تو اس کی تو پوری زندگی ضائع ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آخری لمحہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اتنا اہم ہے، افضل عمل ہے، تو ایمان سب سے زیادہ آج جو دنیا میں محنت ہو رہی ہے اعمال پہ ہو رہی ہے۔ نماز کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی اور حج کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اصلاح ایمان پر، عقیدے کی اصلاح پر کوئی محنت نہیں کر۔ تو اولیاء اللہ کیا کرتے؟ جو اصل جڑ ہے، جو اصل پرابلم ہے وہاں پر دوا مارتے۔ مطلب ایک جھاڑ ہے، اور لیلا مثال دیتے ہیں، جھاڑ جب خراب ہو جاتا ہے تو جو ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی جڑوں کو اطراف میں جو ہے نا دوا لگاتا ہے، مطلب اطراف میں جو ہے نا کھودتا ہے، وہاں پر دوا مارتا ہے، پھر جب دوا مارنے کے بعد پانی لگاتا ہے، پھر کچھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کی جڑوں پہ۔ مطلب کوئی بھی کام ہو اس کو سدھارنا ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا جڑ کہاں ہے دیکھتے، پرابلم کہاں سے آئی دیکھتے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر جب تک ایمان نہیں آئے گا، جب تک ہمارا بھروسہ مخلوق پر جو آ گیا وہ نہیں نکلے گا، جب تک ہمارے کوئی بھی عمل درست نہیں کرتے، جب تک ہمارے اندر اللہ پر ایمان نہیں آئے گا، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز لے لو، ہم نماز میں کھڑے، ہم نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری طرف توجہ کے لیے۔ اب ہماری کوئی بھی نماز لے لو، آپ فجر پڑھے، آپ ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، کوئی بھی پڑھ لیے، کون سی بھی نماز، ہمارا دل کدھر تھا؟ جہاں پر ہمارا دل لگ گیا، فون میں لگا ہوا ہے تو فون کا بت ہمارے اندر ہے، فون کو معبود بنا لیا۔ مطلب جدھر ہمارا دل لگا ہوا ہے، بینک بیلنس میں لگوا ہے، بینک پہ لگوا ہے، آفس میں لگوا ہے، میٹنگ میں لگوا ہے، کلائنٹ میں لگوا ہے، مطلب جدھر رجحان ہو گیا اس کا بت ہمارے اندر بٹھا لیا۔ اللہ میرا معبود ہے اگر آتا تو وہ بندگی مولا کے سامنے پیش کرتا، مولا میں تیرا بندہ، گناہگار، عاجز، محتاج، حاجت مند، ضرورت مند۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اپنی حقیقت کا اظہار ہے، ایمان اپنی ریالٹی کا مولا کے سامنے اظہار ہے کہ مولا یہ میرا نہیں ہے تیرا ہے، مولا تو میرا حاجت روا ہے، کوئی میرا حاجت روا نہیں۔ بندہ اعلان کر رہا، کریکٹ چیز کا اعلان کر رہا، صحیح چیز کا اعلان کرنے کا نام ایمان ہے کہ مولا یہ میرا نہیں ہے تیرا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، کوئی میرا مالک نہیں ہے، نوکری میری مالک نہیں ہے، آفس میرا مالک نہیں ہے، نوکری، آفس، پیسہ، دوست، رشتے دار، کوئی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، تو ہی میری حاجت۔ تو افضل عمل ہے، جب یہ عمل ہوگا بندے کے دل میں سکون آئے، بندے کا دل سکون ہوگا، پیس ہوگا، یقین جب آتا ہے، ایمان جب آ جاتا ہے، یہ افضل عمل۔ تو افضل عمل ہمیں کرنا ہے، اس لیے ہمیں کم از کم کیا ہے، ڈیلی صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ لا الہ افضل ذکر ہے کہ اس میں ہمارے اندر جو بیٹھ گیا لا الہ، کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، بٹھانے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں، پریکٹس روز کرنا ہے، یہ تو جتنا زیادہ ذکر کرے اتنا اچھا ہے، مگر ہمیں کم از کم 100 مرتبہ کر کے اپنے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، جو بت بیٹھے ہوئے اس کو نکالنا ہے۔ تو افضل عمل سب سے پہلے، تو ہر کام سے پہلے افضل عمل جو نا، ہر کام سے پہلے ایمان ہونا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایمان ہونا، نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر توجہ پڑھتے ہیں ہم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں توجہ کرتا ہوں مولا اس رب کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ توجہ کیا کریں؟ کہ بندہ ادب لے کے آ رہا، بندہ نماز سے پہلے ادب لے کے آ رہا کہ میں مملوک ہوں تیری، میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، اور تو مالک ہے کائنات کا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بے بس ہوں، تو قدرت والا ہے، میں عاجز ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں، تو حاجت روا ہے۔ بندہ جو نا اعلان، مطلب اپنی دل کی کیفیت کو نماز سے پہلے جو ٹوٹی بوٹی بھی اگر ہو، مولا کے سامنے پیش کر رہا کہ مولا میں یہ ہوں، تو یہ ہے۔ تو یہ حقیقت میں نماز سے پہلے توجہ مولا کے سامنے لے کے آ رہا، یہ افضل۔ تو مطلب کیا ہے، نماز سے عمل ہے، وہ عمل کی شروعات انہیں ایمان سے کر رہا، ایمان کے اظہار سے کر رہا، وہ ایک کیفیت کے ساتھ کر رہا، پھر یہ کیفیت کو پھر نماز میں بھی لے کے آتا ہوں، پھر نماز میں بھی کرتا تو یہ احساس کے ساتھ کرتا اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا۔ اب ہمارا یقین کیونکہ مخلوق پہ آ گیا ہے، کیمرہ پر کیسا یقین ہوتا ہے کہ کوئی کیمرہ لگے ہوا ہے تو ہم ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں کیمرے لگے ہوئے رہتے، الٹے پلٹے حرکتیں نہیں کرتے، شادی خانے میں جا رہے ہیں الٹے پلٹے حرکات نہیں کرتے، کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں تو الٹے پلٹے حرکات نہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم الٹے پلٹے حرکات نہیں کرتے، مطلب سالڈ لائنیں کراس نہیں کرتے، ہم سگنل نہیں توڑتے ہم، کیوں؟ ارے
کیوں کیمرہ دیکھ رہا، کیمرہ جو ہے نا کیچ کر لیتا، کیمرہ کیچ کر لیتا، فائن آتا، فائن آیا تو میرے جو ہے نا اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے. مطلب کیمرے پہ یقین، لوگوں پہ یقین. ایسا جب ہو جاتا کوئی ہمارے کو دیکھ رہا تو ہم الرٹ ہو جاتے. اب نماز میں جا رہے ہیں الرٹ نہیں ہو رہے، روزہ رکھ رہے ہیں الرٹ نہیں ہو رہے، نماز کے باہر آ رہے ہیں الرٹ نہیں ہو رہے. کیوں الرٹ نہیں ہو رہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا مالک ہے. جب تو اس لیے ایمان لانا ہے کہ ہمارے کو کیونکہ وہ پیدا اس لیے کیا رہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان جنات کو اپنی جان پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اور ہم اصلاح، یہ عقیدے کی اصلاح چھوڑ کے اعمال کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، جو شیطان کا، نفس کا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور جو بے فائدہ ہے. مطلب جب تک آپ ایمان کی اصلاح نہیں کریں گے، ایمان کیا ہے؟ علم سے آتا. ایمان کیا ہے؟ ایمان والوں کی صحبت سے آتا. ایمان کیا ہے؟ عارفوں کی صحبت سے آتا. معرفت رکھنے والوں کی صحبت سے ایمان ہوتا. تو ایمان جب تک نہیں آئے گا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایمان جب آ جائے گا نماز بھی آپ سکون سے ادا کریں گے. ایمان جب آ جائے گا کوئی بڑی سے بڑا طوفان بھی آ جان دو، آپ ریلیکس رہیں گے. کیا ریلیکس رہیں گے؟ کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پریشانیوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، راحت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، درست کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر پریشانیوں کو میری دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، پرابلم سالور بھی اللہ تعالیٰ ہے، پلانر بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ یقین یہ اس کے اندر رہے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ایمان حاصل نہیں کریں گے، یقین حاصل نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ ہم مخلوق کی پرستش میں لگیں گے، مخلوق کی جی حضوری میں لگیں گے، مخلوق کا خوف ہمارے اندر ہوگا. نوکری چلے جائے گی بول کر ہیبت رہے گی، لوگ کیا بولتے کہ ہیبت رہے گی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈرائیں گے تو ہیبت میں آ جاتے، پریشان ہو جاتے. یہ کیوں ہوتا؟ ہمارے اندر ایمان نہیں، ہمارے اندر یقین نہیں، ہمارے اندر مخلوق پر ایمان. تو پریشانی کیوں آتی ہے؟ اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان جو اللہ پر آنا ہے مخلوق کو دیتے، اس لیے پریشانی آتی زندگی. پیسہ بھی ہوگا آپ کے پاس، مال بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، بڑے بڑے ریفرنس بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی آپ کے پاس. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ایسا بندہ گارنٹیڈ ہے پریشان رہے گا. وہ ظاہر میں دکھے گا، چمک دھمک دکھے گی، مگر وہ ظاہراً جو چمک چمک ہے وہ دھوکا ہے. کیونکہ ایمان والے کو ہی اللہ سکون عطا کرتے. ایمان والا ہی بھلے ہی اس کے کپڑے پھٹے ہو، وہ غریب ہو، مگر اللہ کے پاس سب سے زیادہ مالدار وہ ہے. اور کسی کے پاس فیکٹریاں کپڑوں کی ہو، مالدار ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو، مگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو مطلب وہ جو ہے نا پریشان رہے گا، جو ہے نا اللہ سے دور رہے گا. جو نصرتیں اس کو ملنی ہے وہ نصرتیں نہیں ملے گی، اس کو بندگی نہیں ملے. تو ایمان ضروری ہے. تو اتنا سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہم چیز ہمارے دل میں ہمارے وہ بٹھانا ہے، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی، کہ ایمان حاصل کرنا ہے، ایمان دل میں لانا ہے، اور 24/7 ہونا ہے. اور یہ دعا بھی کرنا ہے مرنے سے پہلے، مولا آخری لمحہ خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو. اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں، کہ ہم بار بار یہ ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں یہ بھی دعا شامل کرنا، مولا ہمارا خاتمہ، بڑے بڑے اولیاء بڑے یہی دعا فرماتے، بڑے بڑے نبی یہی دعا فرماتے، مولا ہمارا خاتمہ سعادت مند لوگوں میں ہو، آخرت کامیاب ہو، دنیا میں بھی بھلائی ملے، آخرت میں. تو پہلا سوال کیا کریں آپ کہ بندے، اے اللہ کے بندے بتا افضل عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پر ایمان. تو اس نے درست جواب دیا. تو افضل عمل ہمیں کیا کرنا ہے؟ افضل عمل اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کیسا لانا ہے؟ کب لائیں گے ہم اللہ پر ایمان؟ اللہ کو جانیں گے. اللہ کو کیسا جانیں گے؟ علم سے، جانتا پن سے حاصل کر. اللہ کو جانیں گے علم سے، علم سے جانتا پن آئے گا، جانتا پن سے دل میں بات بیٹھے گی، دل میں تصدیق ہوگی. اور ایمان کی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا. کیا اقرار کرنا؟ لا الہ الا، جو اقرار کرے وہ دل میں تصدیق بھی ہونا. اس لیے اللہ حکم کیا دیے؟ فعلم انہ لا الہ الا، تم جانو اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. یعنی جان کے دل میں بات بٹھاؤ، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا مالک. تو بدلہ کیا ہے؟ بے چینی سے دور رہے گا. بندہ کیا ہے؟ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، حکمت پوری اپنائے گا، کوششیں پوری کر لے گا، مگر اس کا یقین ہوگا کہ یہ اسباب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، کام بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کام بگاڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو یہ یقین ہمارے اندر لانے کے لیے، حالانکہ بات سمپل ہے، اللہ پر ایمان، مگر ہم زبان سے بول رہی، مگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ہماری حالت کفار مشرکین سے بھی بدتر ہو گئی. مسلمان مطلب مسلمان کی جو جو عمل ہونا ہے، جو ایمان والوں کا عمل، جو صحابہ کرام میں تھا، اہل بیت میں تھا، جو اولیاء اللہ میں تھا، جو جو ایمان مومنین میں جو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بتائے، اس سے دور دور ہے. مطلب مومن تو چھوڑ دو، مسلمان کی کیٹیگری میں بھی ہم فالو نہیں کر، مطلب مسلمانی کیٹیگری میں بھی مسلمان نہیں آپ. تو دوسرا سوال آپ فرماتے امام حسین رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے پہلا سوال تو کریکٹ ہو گیا. دوسرا سوال آپ فرماتے کہ ہلاکت سے نجات کس میں؟ یعنی ہلاکت ہے، اس سے نجات کیسا؟ اس ہلاکت میں جو ہے نا میں وکٹری کیسا؟ ہلاکت ہے اس سے وکٹری کیسا حاصل کرو؟ ہلاکت میں جو نا ہلاکت سے نجات کس چیز میں ہے؟ کس چیز کیسا ممکن ہے کہ ہلاکت ہے
میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہلاکت سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ہلاکت یہی کہ دنیا سے بے ایمان گیا ہونا، سب سے بڑی ہلاکت. مطلب ہر چیز ہے آپ کے پاس، ہر لوگ آپ کو خوش کر رہے ہیں، سب ہر چیز ہے، ہر دنیا کی ہر دولت ہے، مگر کسی کا آخرت خراب ہو گئی تو سب سے بڑی ہلاکت اس کے لیے. تو ہلاکت سے نجات کس میں ہے؟ تو وہ شخص فرماتے ہیں، جو عرابی ہوتے فرماتے ہیں امام، ہلاکت سے نجات اللہ پر یقین میں ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایمان، یقین کہ بندہ جو کر لیتا، یقین کہ اللہ میرا مالک، یقین کہ اللہ میرا رازق ہے، یقین کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، یقین کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یقین کہ اللہ میرے قریب ہے، یقین کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا. تو بندے کا دل سکون پایا، اس کو ہلاکت ہی نہیں رہتی. کیونکہ جب انہیں ایمان لا لیا اللہ پر تو انہیں اللہ کا ہو گیا، تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی تمام حاجتوں کا کفیل و کارساز ہو جاتا ہے. کیونکہ انہیں خالی ایک چیز پر ایمان لیا، جو ایمان لانا ہے، ایکچوئل ایمان لانا ہے، اس پہ ایمان لا لیا. تو ایمان جب لا لیا تو ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نصرتیں ملتی، اور تمام نصرتیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، وہ تمام جو انعامات ہیں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے. جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں. تو ایمان ضروری ہے. تو دوسرا سوال بھی وہ صحیح دیتا ہے اللہ پر. اور تیسرا سوال آپ فرماتے امام حسین رضی اللہ عنہ، اچھا یہ بتا کہ انسان کی خوبصورتی کس میں ہے؟ کہ خوبصورتی کہ جنا حسن کس میں ہے؟ تو وہ شخص فرماتا ہے عرابی کہ امام، انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس میں ہے کہ بندے کے پاس علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو. یعنی علم ایک سٹارٹنگ ہے، ایک سٹیج ہے. بندہ جب ذکر کرتا، علم حاصل کرتا تو ایک سٹیج ہے، مگر علم کے بعد، ایمان حاصل کرنے کے بعد ایک سٹیج ہوتا ہے، وہ حلم کا سٹیج ہوتا ہے. یعنی حلم مطلب کہ بندے کے اندر وہ قوت برداشت ہو کون سی بھی چیز کے لیے. مطلب کیا ہے؟ کوئی اس کو تکلیف دے تو اس کے اندر ایک برداشت ہو. گناہ دیکھیے لوگوں میں تو اس کے اندر ایک جو ہے نا، ایک کوئی تکلیف اس کو دے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے. مطلب اس کے اندر ہر کام میں اللہ کی رضا کے لیے ایک قوت برداشت ہو، یعنی برداشت کرنے کی قوت ہو. تو وہ علم، تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ جس کے پاس علم ہو، وہ علم اس کی خوبصورتی ہے. مطلب دنیا کی علم ہے آپ کے پاس، مگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آپ کو دے دی گئی، مگر آپ برداشت ہی نہیں کر رہے، بے چین ہو جا رہے، پریشان ہو رہے، حالانکہ آپ کے پاس علم ہے. اور اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب ایک بندے کے پاس علم ہے، دنیا کا علم ہے، زمین آسمان کا علم ہے، مگر اس کے پاس علم نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، دنیا بھر کی مصیبتیں اس کے پاس آ گیا، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ گئی، تو وہ علم اس کا ضائع ہو گیا. چلو انہیں کچھ اور علم حاصل کر لیا. اور تو علم کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا. تو ایمان آنے کے بعد جب بندے کا ایمان بڑھتے رہتا، جب بندہ یقین کر لیتا اللہ میرا مالک ہے، اور یقین کر لیتا، اپنی حقیقت کو دیکھتے رہتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو گندے پانی کا خطرہ ہوں، تو اب انہیں اپنی حقیقت کو دیکھتا اور مولا کی حقیقت کو دیکھتا، مولا کے کمالات اور صفات کو دیکھتا، تو وہ فعل کو مولا کے دیکھتا تو اس کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ چلتے رہتا، مولا اپنی حقیقت بھی اس کو دکھاتے رہتے، تو اس کے اندر علم بھی پیدا کر دیتے اللہ، وہ قوت برداشت بھی پیدا کرتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم، کہ مولا جو نا، ہم اتنے جو نا گناہ کرتے، غلطیاں کرتے، کوتاہیاں کرتے، جھوٹے جھوٹے وعدے بولتے، دین کے خلاف کرتے، اللہ کے قانون کو بریک کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو برداشت کرتا، فوراً سزا نہیں. یہ اللہ کی مہربانی، کرم نوازی، اور بار بار ہمارے کو موقع دیتے رہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. اور یہ علم کی صفت نبیوں میں ہوتی ہے، اولیاء اللہ میں ہوتی ہے، صحابہ کرام میں ہوتی ہے، خود امام حسین کے کئی واقعات میں ہوتی ہے کہ یہ علم کی صفت. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو علم بھی دے، ایمان بھی دے، علم کی دولت سے بھی ہمارے کو نوازے اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں. تو جب تینوں جواب دیتے تو امام حسین رضی اللہ عنہ پھر سے کچھ دیر گفتگو کرتے، اور گفتگو فرما کر جو ہے آپ وہ شخص کو جو ہے نا، جو وعدہ کیا تھا کہ 3 سوال کے جواب دے دو گے تو پورا تھیلا تمہارا، وہ تھیلا اس کو دے دے. مطلب بتانا کیا ہے اہم چیز، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اللہ چاہا تو، مگر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اللہ چاہا تو. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اللہ کے پاس ایمان. ایمان کیا ہو؟ اللہ میرا مالک. اور ایمان کیا ہے؟ ابتدا ہے کہ بندے کی جو ہے نا، جو عشق ہے، محبت ہے، عارف جو بندہ ہے، فرسٹ چیز جو سب سے پہلے کیا چاہیے ہمارے کو؟ ایمان ہونا. ایمان کیا لانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ افضل عمل ہے، یہ ہمارے کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم.